سلام دوستو، ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں جب بھی بڑے نام ایک ساتھ اسکرین پر آتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان آ جاتا ہے۔ آج کل ہر طرف صرف ایک ہی چرچا ہے اور وہ ہے فرحان سعید اور ثنا جاوید کا نیا آنے والا میگا پروجیکٹ بس تیرا ساتھ ہو۔ کیا یہ ڈرامہ پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دے گا؟ کیا فرحان سعید ایک بار پھر اپنی جادوئی اداکاری سے آگ لگا دیں گے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ثنا اور فرحان کی کیمسٹری اسکرین پر وہ دھماکہ کر پائے گی جس کا مداحوں کو بے صبری سے انتظار ہے؟ آج کے اس بلاگ نما مضمون میں ہم اس ڈرامے کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ 2026 کا سب سے بڑا ہٹ ثابت ہونے والا ہے یا نہیں۔ فرحان سعید، رومانس اور جذبات کا دوسرا۔ فرحان سعید نے پچھلے چند سالوں میں خود کو ایک ایسے اداکار کے طور پر منوایا ہے جو جس کردار میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے۔ سنو چندہ کے ارسل سے لے کر میرے ہمسفر کے حمزہ تک فرحان نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ ایک منجھے ہوئے اداکار ہے۔ میرے ہمسفر ایم حمزہ کے کردار نے جس طرح لڑکیوں کے دل جیتے، اس کے بعد سے ناظرین فرحان کو دوبارہ اسی طرح کے ایک اوگرین فلیگ اشدت سے بھرپور رومانوی کردار میں دیکھنا چاہتے تھے۔ بس تیرا ساتھ ہو کے ٹائٹل سے ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک جذباتی اور محبت سے بھرپور کہانی ہوگی۔ فرحان کی سب سے بڑی طاقت ان کی آنکھیں اور ان کے بولنے کا انداز ہے جو ناظرین کو کہانی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس ثنا جاوید ہیں۔ ثنا نے ایک خانی اور رسوائی جیسے ڈراموں سے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ وہ سنجیدہ اور چیلنجنگ کردار ادا کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ فرحان سعید کے ساتھ ان کی جوڑی پہلی بار ایک بڑے پیمانے پر سامنے آ رہی ہے اور یہی اس ڈرامے کا سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ بھی ہے۔ ثنا جاوید کی اداکاری میں ایک ٹھہراؤ ہے جبکہ فرحان تھوڑے زیادہ الفاظ پرسو ایکسپریسو ہیں۔ جب یہ دو مختلف مزاج کے اداکار ایک ساتھ اسکرین شیئر کریں گے تو یقیناً کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا۔ کیا بس تیرا ساتھ ہو ایک سپر ہٹ ہوگا؟ کسی بھی ڈرامے کی کامیابی کا انحصار چند اہم عوامل پر ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کے پاس وہ مصالحت ہے یا نہیں۔ پاکستانی عوام ہمیشہ نئی جوڑیوں کو دیکھنے کے لیے پرجوش رہتی ہے۔ فرحان اور ثنا کو اس سے پہلے ہم نے اس طرح کے بڑے رومانوی سیٹ اپ میں نہیں دیکھا۔ یہ جوڑی سوشل میڈیا پر پہلے ہی وائرل ہو رہی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ ڈرامے کی اوپننگ بہت زبردست ہوگی۔ کہانی کا پلاٹ۔ افواہیں ہیں کہ یہ ڈرامہ صرف روایتی ساس بہو کی لڑائی نہیں بلکہ ایک ایسی محبت کی داستان ہے جس میں قربانی اور سماجی مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اگر اسکرپٹ مضبوط ہوا تو اسے ہٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرحان سعید کے ڈراموں کا OST ہمیشہ کمال کا ہوتا ہے۔ اگر اس ڈرامے کا ٹائٹل سونگ خود فرحان نے گایا تو آدھی کامیابی تو وہی مل جائے گی۔ موسیقی کسی بھی رومانوی ڈرامے کی روح ہوتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ بس تیرا ساتھ ہو کا میوزک چارٹس پر ٹاپ کرے گا۔ چیلنجز اور مقابلے کی فضا۔ اگرچہ توقعات بہت زیادہ ہیں لیکن اس ڈرامے کو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ توقعات کا بوجھ، چونکہ فرحان کا موازنہ ہمیشہ حمزہ میرے ہمسفر سے کیا جاتا ہے، اس لیے اس نئے کردار کو بہت زیادہ منفرد ہونا پڑے گا تاکہ لوگ پرانے کردار کو بھول کر نئے میں ڈھل سکیں۔ مقابلہ 2026 میں کئی اور بڑے ڈرامے بھی لائن اپ میں ہیں۔ ایسے میں بس تیرا ساتھ ہو کو اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے ہر ایپیسوڈ میں کچھ دھماکے دار دکھانا ہوگا۔ یوٹیوب سٹائل میں اگر بات کی جائے تو بھائی لوگ، یہ ڈرامہ وہ آگ لگانے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ فرحان سعید کی فین فالوئنگ اور ثنا جاوید کا ٹیلنٹ ہے۔ اگر ڈائریکشن اور پروڈکشن کوالٹی بین الاقوامی معیار کی ہوئی تو یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش اور مڈل ایسٹ میں بھی ٹرینڈ کرے گا۔ میرے خیال میں یہ ڈرامہ 90% چانسز رکھتا ہے کہ یہ سال کا سب سے بڑا ہٹ ثابت ہو۔ اس کی لک، اس کے ٹیزرز اگر ریلیز ہوئے ہوں اور اداکاروں کی کیمسٹری ایک پریمیم واب دے رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فرحان اور ثنا کی جوڑی میرے ہمسفر جیسا جادو دوبارہ جگا پائے گی؟ کیا آپ اس ڈرامے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اس مضمون کو سراہیں۔
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کی ہر چھوٹی بڑی خبر اب تک پہنچتی رہے۔